صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو آپ شام یا رات کے کھانے کے بعد ہی دعا میں ٹھہر جائیں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگیں، اور اس کے بعد خدا کی تعریف اور تمجید کرتے رہیں۔ اسی دوران اپنا مقصد بھی خدا کے حضور رکھ دیں۔ آپ مختلف زبوروں کے ذریعہ سے بھی خدا کی تمجید کر سکتے ہیں، اور شکر گزاری کرتے وقت آپ خدا کو سجدہ کریں۔ جب بھی آپ کو نیند آئے آپ سو جائیں، لیکن جیسے ہی رات کے کسی پہر آپ کی آنکھ کھلے تو پھر اٹھیں اور ہاتھ منہ دھوئیں اور پھر سے دعا میں ٹھہر جائیں جب تک خدا آپ کو توفیق دے۔ اور اسی طرح صبح بھی آپ اٹھ کر دعا کریں اور ارادہ کریں کہ آپ نے آج کے دن جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کے دن آپ نے اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کو تکلیف ہو۔ اور یہ بھی ارادہ کریں کہ میں نے اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے اور اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، کسی بھی بری صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ اور دعا میں بھی خدا سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ خدا آپ کو اس روزے کے دوران اور روزے کے بعد بھی ایسی تمام برائیوں سے بچائے رکھے۔ اور دن میں اگر آپ آفس میں ہیں یا کسی بھی طرح کا کام کرتے ہیں تو دل میں خدا کو یاد رکھتے ہوئے خدا کی تعریف کرتے رہیں، اور اگر موقع ملے تو باقاعدہ طور پر دعا کریں۔ اسی طرح سے آپ شام میں بھی دعا کریں اور شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کریں اور سادہ کھانوں کے ساتھ روزہ کھول لیں۔ میرے عزیزوں، آپ بائبل مقدس میں روزوں کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کا ذکر سنتے ہیں ان سب کی زندگیوں میں روزے مکمل کرنے کے بعد ایک واضح تبدیلی آئی۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے، اور تبدیلی یہی ہے کہ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو چھوڑ دیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، نشہ کرنا، عیب جوئی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں، یہی تبدیلی ہے۔ آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، جب بھی آپ روزہ رکھیں تو ایک دعا پر زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ روزہ رکھیں تو جو کھانا آپ نے کھانا تھا، جو ناشتہ آپ نے کرنا تھا، جو دوپہر کا کھانا آپ نے کھانا تھا، وہ آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ اور یہ سارا کام آپ نے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے اس معاملے کو اپنے اور خدا کے بیچ میں رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹانٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو ایسا روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی ننگا کو دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہریاول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، میں یہاں ہوں۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے حکموں پر چلتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ آمین۔